الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ درخشاں قرآن آن لائن کے ناظرین و سامعین کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم سبق نمبر 9 لیسن پارٹ 3 انشاءاللہ آج ہم اس کی مشق کریں گے، اور آج کی ویڈیو میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ آج ہم سیکھیں گے کہ وقف کی حالت میں ہمیں دو صبر، دو زیر اور دو پیش کو کس طرح پڑھنا ہے، اور حرف مدہ کو ہمیں وقف کی حالت میں کس طرح پڑھنا ہے، اور ہمیں ساکن حرف کو کس طرح پڑھنا ہے، موٹے والے حرف کو کس طرح پڑھنا ہے۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے پھر آپ میرے ساتھ مشق میں شامل ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا واو سب یو میم دو سر مین، یو مین۔ ہمیں یو کو کھینچنا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر واؤلین کی قواعد ہو رہی ہے، تو ہمیں واؤلین کو کھینچنا نہیں ہے۔ واؤ ساکن سے پہلے صبر ہے، یہاں پر واؤلین ہو رہا ہے، تو ہمیں یہاں پر بغیر کھینچے پڑھنا ہے یومن، اور وقف کر دیں گے ہم تو یوم، دو زیر کو ساکن کر دیں گے یوم۔ یا سب یا رو سب رو، یا رو ہا الٹا پیش ہو، یا رو را کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ را پر صبر ہو تو را پر پڑھے جائیں گے یا راہو، یا راہو۔ اور وقف کی حالت میں ہمیں ہاں کے اوپر جو الٹا پیش ہے، تو وقف کی حالت ہو تو ہمیں اس الٹے پیش کو بھی ساکن کر دینا ہے یا راہو، وقف یا راہ۔ ہا الف صبر ہا، سین سے سی، حاسی، دال دو سر دن، حاسدن، وقف حاسد۔ ہا کو کھینچیں گے، ہا الف مدہ کی قواعد ہو رہی ہے، الف ہے، الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، الف مدہ ہو رہا ہے، یہاں پر ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے حاسدن، وقف حاسد۔ سین کے نیچے جو دو زیر ہے ہم اسے وقف میں ساکن کر دیں گے۔ اب ہم جب اسے ساکن کر دیں گے تو دال ساکن ہو گیا، پر دال حرف قلقلہ میں سے ہے، تو اسے وقف کی حالت میں ہمیں قلقلہ کرنا ہے۔ دال پر ہم قلقلہ کریں گے اس طرح حاسدین، وقف حاسد۔ ہا الف صبر ہا، فا زید فی، حافی، وہ دو پیش ون، حافظن، وقف حافظ۔ ہا الف مدہ کی قواعد ہو رہی ہے، ہا میں واضح فرق کرنا ہے، ہا کو حلق سے ادا کرنا ہے حافظن، وقف حافظ۔ وا کو پر موٹا پڑھنا ہے، اور وا کے اوپر جو دو پیش ہیں تو وقف کی حالت میں ہمیں اس دو پیش کو بھی ساکن کر کے پڑھنا ہے حافظن، وقف حافظ۔ دال الف صبر دا، فا سر فی، دافی، قاف دو سر قن، دافقن، وقف دافق، وقف دافق۔ کیونکہ قاف بھی حرف قلقلہ میں سے ہے، تو وقف کی حالت میں جو دو زیر ہے یہ ساکن ہو جائے گا، تو قاف قلقلہ، قاف ساکن ہے، اور جب حرف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے،
تو قوف حروف قلقلہ میں سے ہے، اور وقف کی حالت میں قوف ساکن ہو گیا تو اس میں ہمیں قلقلہ کرنا ہے دافق، اور دا الف سے پہلے زبر ہے تو ایک الف کھینچنا بھی ہے دافق. شین الف زبر شا، ہا زیر ہی، شاہی، دال دو زیر دن، شاہدن، وف شاہد. شاہدن پہ ہمیں بھی دال پہ قلقلہ کرنا ہے، اور شا ایک الف کھینچنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے شاہدین، شاہدین، وف شاہد، وف شاہد. عین الف زبر عا، با زیر بی، عابی، دال دو پیش دون، عابدون. عین کی آواز کو واضح کرنا ہے، عین اور حمزہ میں واضح فرق کر کے پڑھنا ہے کہ ہمیں پڑھتے وقت یہ محسوس ہو کہ ہم عین پڑھ رہے ہیں، اور عین کی آواز بالکل واضح ہو تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہم عابدون نہیں عابدون پڑھ رہے ہیں. عابدون، وف عابد، عابدون، وف عابد. عین الف زبر عا، حمزہ زیر عی، عائی، لام دو زبر لن، عائلن، وف عائلہ، عائلہ. عین کو کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پر مد متصل کی قواعد ہو رہی ہے، میں آپ کو آگے چل کے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی تفصیلاً کہ مد متصل کی پہچان کیا ہوتی ہے. ابھی ہمیں صرف دو زبر دو زیر اور دو پیش کو وقف کی حالت میں کس طرح پڑھنا ہے ابھی ہمیں یہ سیکھنا ہے. اور دیکھیں یہاں پر لام پر دو زبر ہے تو وقف کی حالت میں ہمیں لام کے اوپر جو دو زبر ہے ہمیں ایک زبر سے بدل دینا ہے. قرآن پاک میں کہیں پر بھی دو زبر ہوگا وقف کی حالت میں تو ہمیں کس طرح پڑھنا ہے عائلہ، عائلہ. وقف ہوگا تو ہمیں عائلہ پڑھنا ہے، ویسے یہ ہے عائلن. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی. انشاءاللہ ملتی ہوں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا. اللہم آمین.